شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی اور اس میں کسی قسم کی کوئی خامی نہیں رکھی، ایک سیدھی سیدھی کتاب جو اس نے اس لیے نازل کی ہے کہ لوگوں کو اپنی طرف سے ایک سخت عذاب سے آگاہ کرے، اور جو مومن نیک عمل کرتے ہیں ان کو خوشخبری دے کہ ان کو بہترین اجر ملنے والا ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور تاکہ ان لوگوں کو متنبہ کرے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کوئی بیٹا بنا رکھا ہے۔ اس بات کا کوئی علمی ثبوت نہ خود ان کے پاس ہے نہ ان کے باپ دادوں کے پاس تھا۔ بڑی سنگین بات ہے جو ان کے منہ سے نکل رہی ہے، جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں وہ جھوٹ کے سوا کچھ نہیں۔ اب اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر لوگ قرآن کی اس بات پر ایمان نہ لائیں تو ایسا لگتا ہے جیسے تم افسوس کر کر کے ان کے پیچھے اپنی جان کو گھلا بیٹھو گے۔ یقین جانو کہ روئے زمین پر جتنی چیزیں ہیں ہم نے انہیں زمین کی سجاوٹ کا ذریعہ اس لیے بنایا ہے تاکہ لوگوں کو آزمائیں کہ ان میں کون زیادہ اچھا عمل کرتا ہے، اور یہ بھی یقین رکھو کہ روئے زمین پر جو کچھ ہے ایک دن ہم اسے ایک چٹیل میدان میں تبدیل کر دیں گے۔ کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ غار اور رقیم والے لوگ ہماری نشانیوں میں سے کچھ زیادہ عجیب چیز تھے؟ یہ اس وقت کا ذکر ہے جب ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لی تھی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہا تھا کہ اے ہمارے پروردگار، ہم پر خاص اپنے پاس سے رحمت نازل فرمائیے اور ہماری اس صورتحال میں ہمارے لیے بھلائی کا راستہ مہیا فرما دیجیے۔ چنانچہ ہم نے ان کے کانوں کو تھپکی دے کر کئی سالوں تک ان کو غار کے اندر سلائے رکھا، پھر ہم نے ان کو جگایا تاکہ یہ دیکھیں کہ ان کے دو گروہوں میں سے کون سا گروہ اپنے سوئے رہنے کی مدت کا زیادہ صحیح شمار کرتا ہے۔ ہم تمہارے سامنے ان کا واقعہ ٹھیک ٹھیک بیان کرتے ہیں۔ یہ کچھ نوجوان تھے جو اپنے پروردگار پر ایمان لائے تھے، اور ہم نے ان کو ہدایت میں خوب ترقی دی تھی، اور ہم نے ان کے دل خوب مضبوط کر دیے تھے۔ یہ اس وقت کا ذکر ہے جب وہ اٹھے اور انہوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار وہ ہے جو تمام آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، ہم اس کے سوا کسی کو معبود بنا کر ہرگز نہیں پکاریں گے۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم یقیناً انتہائی لغو یعنی بے باکی والی بات کہیں گے۔ یہ ہماری قوم کے لوگ ہیں جنہوں نے اس پروردگار کو چھوڑ کر دوسرے معبود بنا رکھے ہیں۔ اگر ان کا عقیدہ صحیح ہے تو وہ اپنے معبودوں کے ثبوت میں کوئی واضح دلیل کیوں پیش نہیں کرتے؟ بھلا اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ اور ساتھیو، جب تم نے ان لوگوں سے بھی علیحدگی اختیار کر لی ہے اور ان سے بھی جن کی یہ اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہیں، تو چلو اب تم اس غار میں پناہ لے لو، تمہارا پروردگار تمہارے لیے اپنا دامن رحمت پھیلا دے گا اور تمہارے کام میں آسانی کے اسباب مہیا فرمائے گا۔ اور وہ غار ایسا تھا کہ تم سورج کو نکلتے وقت دیکھتے تو وہ ان کے غار سے دائیں طرف ہٹ کر نکل جاتا، اور جب غروب ہوتا تو ان سے بائیں طرف کترا کر چلا جاتا، اور وہ اس غار کے ایک کشادہ حصے میں سوئے ہوئے تھے۔ یہ سب کچھ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ جس سے اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پاتا ہے، اور جس سے وہ گمراہ کر دے اس کا تمہیں ہرگز کوئی مددگار نہیں مل سکتا جو اسے راہ راست پر لائے۔ تم انہیں دیکھ کر یہ سمجھتے کہ وہ جاگ رہے ہیں، حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے، اور ہم ان کو دائیں اور بائیں کروٹ دلواتے رہتے تھے، اور ان کا کتا دہلیز پر اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے بیٹھا تھا۔ اگر تم انہیں جھانک کر دیکھتے تو ان سے پیٹ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوتے،
اور تمہارے اندر ان کی دہشت سما جاتی، اور جیسے ہم نے انہیں سلایا تھا اسی طرح ہم نے انہیں اٹھا دیا تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ گچھ کریں۔ ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا، تم اس حالت میں کتنی دیر رہے ہوگے؟ کچھ لوگوں نے کہا، ہم ایک دن یا ایک دن سے کچھ کم نیند میں رہے ہوں گے۔ دوسروں نے کہا، تمہارا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ تم کتنی دیر اس حالت میں رہے ہو۔ اب اپنے میں سے کسی کو چاندی کا یہ سکہ دے کر شہر کی طرف بھیجو، وہ جا کر دیکھ بھال کرے کہ اس کے کون سے علاقے میں زیادہ پاکیزہ کھانا مل سکتا ہے، پھر تمہارے پاس وہاں سے کچھ کھانے کو لے آئے، اور اس سے چاہیے کہ ہوشیاری سے کام کرے اور کسی کو تمہاری خبر نہ ہونے دے، کیونکہ اگر ان شہر کے لوگوں کو تمہاری خبر مل گئی تو یہ تمہیں پتھراؤ کر کے ہلاک کر ڈالیں گے، یا تمہیں اپنے دین میں واپس آنے کے لیے مجبور کریں گے، اور ایسا ہوا تو تمہیں کبھی فلاح نہیں مل سکے گی۔ اور یوں ہم نے ان کی خبر لوگوں تک پہنچا دی تاکہ وہ یقین سے جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، نیز یہ کہ قیامت کی گھڑی آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ پھر وہ وقت بھی آیا جب لوگ ان کے بارے میں آپس کے اندر جھگڑ رہے تھے، چنانچہ کچھ لوگوں نے کہا کہ ان پر ایک عمارت بنا دو، ان کا رب ہی ان کے معاملے کو بہتر جانتا ہے۔ آخر کار جن لوگوں کو ان کے معاملات پر زیادہ غلبہ حاصل تھا، انہوں نے کہا کہ ہم تو ان کے اوپر ایک مسجد ضرور بنائیں گے۔ کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، اور کچھ کہیں گے کہ وہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا۔ یہ سب اٹکل کے تیر چلانے کی باتیں ہیں۔ اور کچھ کہیں گے کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ کہہ دو کہ میرا رب ہی ان کی صحیح تعداد کو جانتا ہے، تھوڑے سے لوگوں کے علاوہ کسی کو ان کا پورا علم نہیں، لہذا ان کے بارے میں سرسری گفتگو سے آگے بڑھ کر کوئی بحث نہ کرو، اور نہ ان کے بارے میں کسی سے پوچھ گچھ کرو۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کسی بھی کام کے بارے میں کبھی یہ نہ کہو کہ میں یہ کام کل کر لوں گا، ہاں یہ کہو کہ اگر اللہ چاہے گا تو کر لوں گا، اور جب کبھی بھول جاؤ تو اپنے رب کو یاد کر لو اور کہو، مجھے امید ہے کہ میرا رب کسی ایسی بات کی طرف رہنمائی کر دے جو ہدایت میں اس سے بھی زیادہ قریب ہو۔ اور وہ اصحاب کہف اپنے غار میں 300 سال اور مزید 9 سال یعنی 309 سال سوتے رہے۔ اگر کوئی اس میں بحث کرے تو کہہ دو کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنی مدت سوتے رہے۔ آسمانوں اور زمین کے سارے بھید اسی کے علم میں ہیں، وہ کتنا دیکھنے والا اور کتنا سننے والا ہے، اس کے سوا ان کا کوئی رکھوالا نہیں ہے، اور وہ اپنی حکومت میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے وحی کے ذریعے جو کتاب بھیجی گئی ہے اس سے پڑھ کر سنا دو، کوئی نہیں ہے جو اس کی باتوں کو بدل سکے، اور اس سے چھوڑ کر تم میں ہرگز پناہ کی کوئی جگہ نہیں مل سکتی۔ اور اپنے آپ کو استقامت سے ان لوگوں کے ساتھ رکھو جو صبح و شام اپنے رب کو اس لیے پکارتے ہیں کہ وہ اس کی خوشنودی کے طلبگار ہیں، اور تمہاری آنکھیں دنیاوی زندگی کی خوبصورتی کی تلاش میں ایسے لوگوں سے ہٹنے نہ پائیں، اور کبھی ایسے شخص کا کہنا نہ مانو جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر رکھا ہے، اور جو اپنی خواہشات کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اور جس کا معاملہ حد سے گزر چکا ہے۔ اور کہہ دو کہ حق تو تمہارے رب کی طرف سے آ چکا، اب جو چاہے ایمان لے آئے اور جو چاہے کفر اختیار کرے۔ ہم نے بے شک ایسے ظالموں کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے جس کی قناتیں ان کو گھیرے میں لے لیں گی، اور اگر وہ فریاد کریں گے تو ان کی فریاد کا جواب ایسے پانی سے دیا جائے گا جو تیل کی تل چھٹ جیسا ہوگا اور چہروں کو بھون کر رکھ دے گا۔ کیسا بدترین پانی اور کیسی بری آرام گاہ! البتہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو یقیناً ہم ایسے لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے جو اچھی طرح عمل کریں۔
یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہمیشہ رہنے والے باغات ہیں، ان کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، ان کو وہاں سونے کے کنگنوں سے مزین کیا جائے گا، وہ اونچی مسندوں پر تکیہ لگائے ہوئے باریک اور دبیز ریشم کے سبز کپڑے پہنے ہوں گے۔ کتنا بہترین اجر اور کیسی حسین آرام گاہ۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان لوگوں کے سامنے ان دو آدمیوں کی مثال پیش کرو جن میں سے ایک کو ہم نے انگوروں کے 2 باغ دے رکھے تھے اور ان کو کھجوروں کے درختوں نے گھیرا ہوا تھا، اور ان دونوں باغوں کے درمیان کھیتی لگائی ہوئی تھی، دونوں باغ پورا پورا پھل دیتے تھے اور کوئی باغ پھل دینے میں کوئی کمی نہیں چھوڑتا تھا، اور ان دونوں کے درمیان ہم نے ایک نہر جاری کر دی تھی، اور اس شخص کو خوب دولت حاصل ہوئی تو وہ اپنے ساتھی سے باتیں کرتے ہوئے کہنے لگا کہ میرا مال بھی تم سے زیادہ ہے اور میرا جتھ یعنی میری جماعت بھی تم سے زیادہ مضبوط ہے، اور وہ اپنی جان پر ستم ڈھاتا ہوا اپنے باغ کے اندر داخل ہوا، کہنے لگا میں نہیں سمجھتا کہ یہ باغ کبھی بھی تباہ ہوگا، اور میرا خیال یہ ہے کہ قیامت کبھی نہیں آئے گی، اور اگر کبھی مجھے اپنے رب کے پاس واپس بھیجا بھی گیا تب بھی مجھے یقین ہے کہ مجھے اس سے بھی اچھی جگہ ملے گی۔ اس کے ساتھی نے اس سے باتیں کرتے ہوئے کہا کیا تم اس ذات کے ساتھ کفر کا معاملہ کر رہے ہو جس نے تمہیں مٹی سے اور پھر نطفے سے پیدا کیا، پھر تمہیں ایک اچھا خاصا انسان بنا دیا؟ جہاں تک میرا تعلق ہے میں تو یہ عقیدہ رکھتا ہوں کہ اللہ میرا پروردگار ہے، اور میں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں مانتا، اور جب تم اپنے باغ میں داخل ہو رہے تھے اس وقت تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اللہ کی توفیق کے بغیر کسی میں کوئی طاقت نہیں؟ اگر تمہیں یہ نظر آ رہا تھا کہ میری دولت اور اولاد تم سے کم ہے تو میرے رب سے کچھ بعید نہیں ہے کہ وہ مجھے تمہارے باغ سے بہتر چیز عطا فرما دے اور تمہارے اس باغ پر کوئی آسمانی آفت بھیج دے جس سے وہ چکنے میدان میں تبدیل ہو کر رہ جائے یا اس کا پانی زمین میں اتر جائے، پھر تم اسے تلاش بھی نہ کر سکو۔ اور پھر ہوا یہ کہ اس کی ساری دولت عذاب کے گھیرے میں آ گئی، اور صبح ہوئی تو اس حالت میں کہ اس نے باغ کے اوپر جو کچھ خرچ کیا تھا وہ اس پر ہاتھ ملتا رہ گیا، جبکہ اس کا باغ اپنی ٹہنیوں کے اندر گرا پڑا تھا، اور وہ کہہ رہا تھا کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ مانا ہوتا، اور اس سے کوئی ایسا جتھ میسر نہ آیا جو اللہ کو چھوڑ کر اس کی مدد کرتا، اور نہ وہ خود اس قابل تھا کہ اپنا دفاع کر سکے۔ ایسے موقع پر آدمی کو پتہ چلتا ہے کہ مدد کا سارا اختیار سچے اللہ کو حاصل ہے، وہی ہے جو بہتر ثواب دیتا اور بہتر انجام دکھاتا ہے۔ اور ان لوگوں سے دنیاوی زندگی کی یہ مثال بھی بیان کر دو کہ وہ ایسی ہے جیسے ہم نے آسمان سے پانی برسایا تو اس سے زمین کا سبزہ خوب گھنا ہو گیا، پھر وہ ایسا ریزہ ریزہ ہوا کہ اس سے ہوائیں اڑا کر لے جاتی ہیں، اور اللہ ہر چیز پر مکمل قدرت رکھتا ہے۔ مال اور اولاد دنیاوی زندگی کی زینت ہیں، اور جو نیکیاں پائیدار رہنے والی ہیں وہ تمہارے رب کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے بھی بہتر ہیں اور امید وابستہ کرنے کے لیے بھی بہتر۔ اور اس دن کا دھیان کرو جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تم زمین کو دیکھو گے کہ وہ کھلی پڑی ہے یعنی پھٹی پڑی ہے، اور ہم ان سب کو گھیر کر اکٹھا کر دیں گے اور ان میں سے کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے، اور سب کو تمہارے رب کے سامنے صف باندھ کر پیش کیا جائے گا۔ آخر تم ہمارے پاس اسی طرح آ گئے جس طرح ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا۔ اس کے برعکس تمہارا دعویٰ یہ تھا کہ ہم تمہارے لیے یہ مقرر وقت کبھی نہیں لائیں گے،
اور اعمال کی کتاب سامنے رکھ دی جائے گی۔ چنانچہ تم مجرموں کو دیکھو گے کہ وہ اس کے مندرجات سے خوف زدہ ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہائے ہماری بربادی، یہ کیسی کتاب ہے جس نے ہمارا کوئی چھوٹا بڑا عمل ایسا نہیں چھوڑا جس کا مکمل احاطہ نہ کر لیا ہو، اور وہ اپنا سارا کیا دھرا اپنے سامنے موجود پائیں گے، اور تمہارا پروردگار کسی پر کوئی ظلم نہیں کرے گا۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو، چنانچہ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ جنات میں سے تھا، چنانچہ اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ کیا پھر بھی تم میرے بجائے اس سے اور اس کی ذریت کو اپنا رکھوالا بناتے ہو، حالانکہ وہ سب تمہارے دشمن ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا کتنا برا متبادل ہے جو ظالموں کو ملا ہے۔ میں نے نہ آسمانوں اور زمین کی تخلیق کے وقت ان کو حاضر کیا تھا، نہ خود ان کو پیدا کرتے وقت، اور میں ایسا نہیں ہوں کہ گمراہ کرنے والوں کو دست و بازو بناؤں۔ اور اس دن کا دھیان کرو جب اللہ ان مشرکوں سے کہے گا کہ ذرا پکارو ان کو جنہیں تم نے میری خدائی میں شریک سمجھ رکھا تھا، چنانچہ وہ پکاریں گے لیکن وہ ان کو کوئی جواب نہیں دیں گے، اور ہم ان کے درمیان ایک مہلک آڑ حائل کر دیں گے، اور مجرم لوگ آگ کو دیکھیں گے تو سمجھ جائیں گے کہ انہیں اسی میں گرنا ہے، اور اس سے بچ نکلنے کا کوئی راستہ نہیں پائیں گے۔ اور ہم نے لوگوں کے فائدے کے لیے اس طرح قرآن کے اندر طرح طرح سے ہر قسم کے مضامین بیان کیے ہیں، اور انسان ہے کہ جھگڑا کرنے میں ہر چیز سے بڑھ گیا ہے۔ اور جب لوگوں کے پاس ہدایت آ چکی تو اب انہیں ایمان لانے اور اپنے رب سے معافی مانگنے سے اس مطالبے کے سوا کوئی اور چیز نہیں روک رہی کہ ان کے ساتھ بھی پچھلے لوگوں جیسے واقعات پیش آ جائیں، یا عذاب ان کے بالکل سامنے آ کھڑا ہو۔ اور ہم پیغمبروں کو صرف اس لیے بھیجتے ہیں کہ وہ مومنوں کو خوشخبری دیں اور کافروں کو عذاب سے متنبہ کریں، اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ باطل کا سہارا لے کر جھگڑتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے حق کو ڈگمگا دیں، اور انہوں نے میری آیتوں کو اور انہیں جو تنبیہ کی گئی تھی اس کا مذاق بنا رکھا ہے۔ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس سے اس کے رب کی آیتوں کے حوالے سے نصیحت کی جائے اور وہ ان سے منہ موڑ لے اور اپنے ہاتھوں کے کرتوت کو بھلا بیٹھے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے ان لوگوں کی کرتوت کی وجہ سے ان کے دلوں کے اوپر غلاف چڑھا دیے ہیں، جن کی وجہ سے وہ اس قرآن کو نہیں سمجھتے، اور ان کے کانوں میں ڈانٹ لگا دی ہے، اور اگر تم انہیں ہدایت کی طرف بلاؤ تب بھی وہ صحیح راستے پر ہرگز نہیں آئیں گے۔ اور تمہارا پروردگار بہت بخشنے والا بڑا رحمت والا ہے۔ جو کمائی انہوں نے کی ہے اگر وہ اس کی وجہ سے انہیں پکڑنے پر آتا تو ان کو جلد ہی عذاب دے دیتا، لیکن ان کے لیے ایک وقت مقرر ہے جس سے بچنے کے لیے انہیں کوئی پناہ گاہ نہیں ملے گی۔ یہ ساری بستیاں تمہارے سامنے ہیں، جب انہوں نے ظلم کی روش اپنائی تو ہم نے ان کو ہلا کر ڈالا، اور ان کی ہلاکت کے لیے بھی ہم نے ایک وقت مقرر کیا ہوا تھا۔ اور اس وقت کا ذکر سنو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان شاگرد سے کہا تھا کہ میں اس وقت تک اپنا سفر جاری رکھوں گا جب تک دو سمندروں کے سنگم پر نہ پہنچ جاؤں، ورنہ برسوں چلتا رہوں گا۔ چنانچہ جب وہ ان کے سنگم پر پہنچے تو دونوں اپنی مچھلی کو بھول گئے، اور اس نے سمندر میں ایک سرنگ کی طرح کا راستہ بنا لیا۔ پھر جب دونوں آگے نکل گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان سے کہا کہ ہمارا ناشتہ لاؤ۔ سچی بات یہ ہے کہ ہمیں اس سفر میں بڑی تھکاوٹ لاحق ہو گئی ہے۔ اس نے کہا بھلا بتائیے، عجیب قصہ ہو گیا، جب ہم اس چٹان پر ٹھہرے تھے تو میں مچھلی کا آپ سے ذکر کرنا بھول گیا، اور شیطان کے سوا کوئی نہیں ہے جس نے مجھ سے اس کا تذکرہ کرنا بھلایا ہو، اور اس مچھلی نے تو بڑے عجیب طریقے پر دریا کے اندر اپنی راہ لے لی تھی۔
मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, इसी बात की तो हमें तलाश थी। चुनांचे दोनों अपने कदमों के निशान देखते हुए वापस लौटे। तब उन्हें हमारे बंदों में से एक बंदा मिला। सही बुखारी की हदीस के मुताबिक ये हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम थे, जिसको हमने अपनी खसूसी रहमत से नवाजा था और खास अपनी तरफ से एक इल्म सिखाया था। मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा, क्या मैं आपके साथ इस गर्ज से रह सकता हूँ कि आपको भलाई का जो इल्म अता हुआ है उसका कुछ हिस्सा मुझे भी सिखा दें। उन्होंने कहा, मुझे यकीन है कि आप मेरे साथ रहने पर सब्र नहीं कर सकेंगे और जिन बातों की आपको पूरी पूरी वाकफियत नहीं है उन पर आप सब्र कर भी कैसे सकते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, इंशाअल्लाह आप मुझे साबिर पाएंगे और मैं आपके किसी हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं करूंगा। उन्होंने कहा, अच्छा अगर आप मेरे साथ चलते हैं तो जब तक मैं खुद ही आपसे किसी बात का तज़किरा शुरू न करूं आप मुझसे किसी भी चीज के बारे में सवाल न करें। चुनांचे दोनों रवाना हो गए, यहां तक कि जब दोनों एक कश्ती में सवार हुए तो उन साहिब ने कश्ती में छेद कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम बोले, अरे क्या आपने इसमें छेद कर दिया ताकि सारे कश्ती वालों को डबो डालें? ये तो आपने बड़ा खौफनाक काम किया। उन्होंने कहा, क्या मैंने नहीं कहा था कि आप मेरे साथ रहकर सब्र नहीं कर सकेंगे? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मुझसे जो भूल हो गई उस पर मेरी गिरफ्त न कीजिए और मेरे काम को ज्यादा मुश्किल न बनाइए। वो दोनों फिर रवाना हो गए। यहां तक कि उनकी मुलाकात एक लड़के से हुई तो उन साहिब ने उसे कत्ल कर डाला। मूसा अलैहिस्सलाम बोल उठे, अरे क्या आपने एक पाकीज़ा जान को हिलाक कर दिया जबकि इसने किसी की जान नहीं ली थी जिसका बदला इससे लिया जाए। ये तो आपने बहुत ही बुरा काम किया। उन्होंने कहा, क्या मैंने आपसे नहीं कहा था कि आप मेरे साथ रहने पर सब्र नहीं कर सकेंगे? मूसा अलैहिस्सलाम बोले, अगर अब मैं आपसे कोई बात पूछूं तो आप मुझे अपने साथ न रखिए, यकीनन आप मेरी तरफ से उज़र की हद को पहुंच गए हैं। चुनांचे वो दोनों फिर रवाना हो गए, यहां तक कि जब एक बस्ती वालों के पास पहुंचे तो उसके बाशिंदों से खाना मांगा, लेकिन उन लोगों ने इनकी मेहमानी करने से इनकार कर दिया। फिर उन्हें वहां एक दीवार मिली जो गिर रही थी। उन साहिब ने उसे खड़ा कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर आप चाहते तो इस काम पर कुछ उजरत ले लेते जिससे हमारे खाने का भी इंतजाम हो सकता था। उन्होंने कहा, लीजिए, मेरे और आपके दरमियान जुदाई का वक्त आ गया। अब मैं आपको इन बातों का मकसद बताए देता हूँ जिन पर आपसे सब्र नहीं हो सका। जहां तक कश्ती का ताल्लुक है वो कुछ गरीब लोगों की थी जो दरिया के अंदर मजदूरी करते थे। मैंने चाहा कि इसमें कोई ऐब पैदा कर दूं क्योंकि उनके आगे एक बादशाह था जो हर अच्छी कश्ती को जबरदस्ती छीन कर रख लिया करता था। और लड़के का मामला ये था कि उसके माँ बाप मोमिन थे और हमें इस बात का अंदेशा था कि ये लड़का इन दोनों को सरकशी और कुफर में न फंसा दे। चुनांचे हमने ये चाहा कि इनका परवरदिगार इन्हें इस लड़के के बदले ऐसी औलाद दे जो पाकीज़गी में भी उससे बेहतर हो और हुस्न सलूक में भी उससे बड़ी हुई हो। रही ये दीवार तो वो इस शहर में रहने वाले दो यतीम लड़कों की थी और उसके नीचे उनका एक खजाना दफन था और उन दोनों का बाप एक नेक आदमी था। इसलिए आपके परवरदिगार ने ये चाहा कि ये दोनों लड़के जब अपनी जवानी की उम्र को पहुंच जाएं और अपना खजाना निकाल लें। ये सब कुछ आपके रब की रहमत की बिना पर हुआ है और मैंने कोई काम अपनी राय से नहीं किया। ये था मकसद इन बातों का जिन पर आपसे सब्र नहीं हो सका। और ये लोग तुमसे जुल्करनैन के बारे में पूछते हैं, कह दो कि मैं उनका कुछ हाल तुम्हें पढ़कर सुनाता हूँ। वाकया ये है कि हमने उनको जमीन के अंदर इक्तदार बख्शा था और उन्हें हर काम के वसाइल अता किए थे जिसके नतीजे में वो एक रास्ते के पीछे चल पड़े। यहाँ तक कि जब वो सूरज के डूबने की जगह पहुंचे तो उन्हें दिखाई दिया कि वो एक दलदल जैसे स्याह चश्मे में डूब रहा है और वहां उन्हें एक कौम मिली। हमने उनसे कहा, ए जुल्करनैन, तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो इन लोगों को सजा दो या फिर इनके मामले में अच्छा रवैया इख्तियार करो। उन्होंने कहा, इनमें से
سے جو کوئی ظلم کا راستہ اختیار کرے گا اسے تو ہم سزا دیں گے، پھر اسے اپنے رب کے پاس پہنچا دیا جائے گا اور وہ اسے سخت عذاب دے گا۔ البتہ جو کوئی ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا تو وہ بدلے کے طور پر اچھے انجام کا مستحق ہوگا، اور ہم بھی اس کو اپنا حکم دیتے وقت آسانی کی بات کہیں گے۔ اس کے بعد وہ ایک اور راستے کے پیچھے چل پڑے، یہاں تک کہ جب وہ سورج کے طلوع ہونے کی جگہ پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ ایک ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے جس سے ہم نے اس کی دھوپ سے بچنے کے لیے کوئی اوٹ مہیا نہیں کی تھی۔ واقعہ اسی طرح ہوا، اور ذوالقرنین کے پاس جو کچھ ساز و سامان تھا ہم میں اس کی پوری خبر تھی۔ اس کے بعد وہ ایک اور راستے کے پیچھے چل پڑے، یہاں تک کہ جب وہ دو پہاڑوں کے درمیان پہنچے تو انہیں ان پہاڑوں سے پہلے کچھ لوگ ملے جن کے بارے میں ایسا لگتا تھا کہ وہ کوئی بات نہیں سمجھتے۔ انہوں نے کہا، اے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج اس زمین میں فساد پھیلانے والے لوگ ہیں، تو کیا ہم آپ کو کچھ مال کی پیشکش کر سکتے ہیں جس کے بدلے آپ ہمارے اور ان کے درمیان کوئی دیوار بنا دیں؟ ذوالقرنین نے کہا، اللہ نے مجھے جو اقتدار عطا فرمایا ہے وہی میرے لیے بہتر ہے، لہذا تم لوگ ہاتھ پاؤں کی طاقت سے میری مدد کرو تو میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دوں گا۔ مجھے لوہے کی چادریں لا کر دو۔ یہاں تک کہ جب انہوں نے درمیانی خلا کو پاٹ کر دونوں پہاڑی سروں کو ایک دوسرے سے ملا دیا تو کہا کہ اب آگ دہکاؤ۔ یہاں تک کہ جب اس دیوار کو لال انگارہ کر دیا گیا تو کہا کہ پگھلا ہوا تانبا لاؤ، اب میں اس کے اوپر انڈے لوں گا۔ چنانچہ وہ دیوار ایسی بن گئی کہ یاجوج ماجوج نہ اس پر چڑھنے کی طاقت رکھتے تھے اور نہ اس کے اندر کوئی سوراخ بنا سکتے تھے۔ ذوالقرنین نے کہا، یہ میرے رب کی رحمت ہے کہ اس نے ایسی دیوار بنانے کی توفیق بخشی۔ پھر میرے رب نے جس وقت کا وعدہ کیا ہے جب وہ وقت آئے گا تو وہ اس دیوار کو ڈھا کر زمین کے برابر کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ بالکل سچا ہے، اور اس دن ہم ان کی یہ حالت کر دیں گے کہ وہ موجوں کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا رہے ہوں گے، اور سور پھونکا جائے گا تو ہم سب کو ایک ساتھ جمع کر لیں گے، اور اس دن ہم دوزخ کو ان کافروں کے سامنے کھلی آنکھوں لے آئیں گے جن کی آنکھوں پر دنیا میں میری نصیحت کی طرف سے پردہ پڑا ہوا تھا اور جو سننے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے۔ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے کیا وہ پھر بھی یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے چھوڑ کر میرے ہی بندوں کو اپنا رکھوالا بنا لیں گے؟ یقین رکھو کہ ہم نے ایسے کافروں کی مہمانی کے لیے دوزخ تیار کر رکھی ہے۔ کہہ دو کہ ہم تمہیں بتائیں کہ کون لوگ ہیں جو اپنے اعمال میں سب سے زیادہ ناکام ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ دنیاوی زندگی میں ان کی ساری دوڑ دھوپ سیدھے راستے سے بھٹکی رہی اور وہ یہ سمجھتے رہے کہ وہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے مالک کی آیتوں کا اور اس کے سامنے پیش ہونے کا انکار کیا، اس لیے ان کا سارا کیا دھرا غارت ہو گیا۔ چنانچہ قیامت کے دن ہم ان کا کوئی وزن شمار نہیں کریں گے۔ یہ ہے جہنم کی شکل میں ان کی سزا، کیونکہ انہوں نے کفر کی روش اختیار کی تھی اور میری آیتوں اور میرے پیغمبروں کا مذاق اڑایا تھا۔ دوسری طرف وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کی مہمانی کے لیے بے شک فردوس کے باغات ہوں گے جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور وہ وہاں سے کہیں اور جانا نہیں چاہیں گے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں سے کہہ دو کہ اگر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے سمندر روشنائی بن جائے یعنی سیاہی بن جائے تو میرے رب کی باتیں ختم نہیں ہوں گی کہ اس سے پہلے سمندر خشک ہو چکا ہوگا، چاہے اس سمندر کی کمی پوری کرنے کے لیے ہم ویسا ہی ایک اور سمندر کیوں نہ لے آئیں۔ کہہ دو کہ میں تو تم ہی جیسا ایک انسان ہوں، البتہ مجھ پر یہ وحی آتی ہے کہ تم سب کا خدا بس ایک خدا ہے، لہذا جس کسی کو اپنے مالک سے جا ملنے کی امید ہو اس سے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے اور اپنے مالک کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائے۔